شادی کے بعد میرا چھوٹا بھائی مجھ سے ملنے آتا تھا مگر میرے شوہر کو برا لگتا۔ ایک دن بھائی مجھے ملنے آیا تو اچانک میرا شوہر بھی کمرے میں داخل ہوا اور غصے میں چلانے لگا کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، دل کرتا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ شوہر نے میرے بھائی کو دھکے دے کر نکال دیا۔ میں بہت روئی۔ پھر مجھ پر ایک راز کھلا۔ شوہر کو پتہ لگا تو وہ مجھے عمرے پر لے گیا۔ پھر اچانک رات 2 بجے، میرا نام سائمہ ہے، میری عمر ابھی 28 سال ہے، میں نے MA کیا ہوا ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی بہت تھی۔ اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے، اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے، لیکن نصیبوں سے ہار گئی تھی۔ میرے والد ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے میری ہر خواہش پوری کی۔ میرے والد مجھے شہزادی کہہ کر بلاتے تھے۔ میں بہت ہنس مکھ لڑکی تھی، مگر اب میری 2 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ شکیل میری زندگی میں نہ آتے تو میں کب کی خودکشی کر چکی ہوتی۔ میں ابھی MA کر رہی تھی کہ میری ماں کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ خاندان میں میرا ہم عمر لڑکا نہ ہونے کی وجہ سے میری ماں نے ایک رشتہ کروانے والی کو میرے رشتے کے لیے کہہ رکھا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کو ہمارے گھر میرے رشتے کے لیے لے کر آتی تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا پہلی نظر میں پسند کر لیتا، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ مگر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکیلی بیٹی تھی اور لاڈلی بھی بہت تھی۔ کوئی بھی رشتہ آتا تو میں خود لڑکے میں کوئی نقص نکال کر اسے ریجیکٹ کر دیتی۔ میری ماں مجھے اکثر سمجھاتی تھی کہ بیٹی تمہارے والد بیمار رہتے ہیں۔ میرے والد دل کے مریض تھے، ایک دفعہ انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا تھا۔ بس اسی وجہ سے میری ماں میری شادی کے لیے پریشان رہتی تھی۔ مگر میں بھی بہت ضدی تھی۔ میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آخر کب تک ٹال مٹول کرتی رہتی۔ میں نے جیسے ہی MA مکمل کیا، پھر تو میری ماں کو اور بھی میری فکر ہونے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلدی سے میری شادی ہو جائے۔ اور پھر ایک دن رشتہ کروانے والی میرے لیے جمیل کا رشتہ لے کر آئی۔ ان دنوں میرے والد بہت بیمار تھے، لڑکا بینک میں مینیجر تھا۔ میری ساس نے بھی BA کیا ہوا تھا۔ جمیل اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ ان کے والد تو بچپن میں وفات پا چکے تھے۔ جمیل کی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور ایک بڑا بھائی تھا، ان کی جاب دوسرے شہر میں تھی، اس لیے وہ بھی اپنی بیگم کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ پڑھی لکھی فیملی تھی، انہوں نے مجھے پہلی نظر میں پسند کر لیا۔ میرے والد ان کے گھر گئے تو انہیں بھی جمیل اور ان کی فیملی بہت اچھی لگی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر والد کی حالت دیکھ کر میں چپ ہو گئی۔ میرا رشتہ طے ہوا اور 2 ماہ کے بعد شادی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکیلی تھی، نہ کوئی بہن تھی اور نہ کوئی میرا سگا بھائی تھا۔ ہاں، البتہ میری خالہ کا بیٹا جاوید، جو میرا منہ بولا بھائی بنا ہوا تھا، وہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹا تھا۔ میری پہلی شادی کے وقت جاوید 15 سال کا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری شادی کے دنوں میں وہ 1 ہفتہ ہمارے گھر رہا تھا۔ کوئی کام کرنے والا تو نہیں تھا، والد بھی بیمار رہتے تھے۔ میری شادی کے سارے انتظام والد کے ساتھ مل کر اسی نے کیے تھے۔ تھا تو وہ میرا منہ بولا بھائی، لیکن وہ مجھے سگے بھائی سے زیادہ عزیز تھا۔ میری ہر بات مانتا، مجھے باجی باجی کہتے کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ اور پھر میری شادی ہو گئی، میں اپنے نئے گھر چلی گئی۔ جمیل بہت اچھا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری ساس مجھے
میری ماں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، بڑا گھر تھا، گاڑی تھی، سب کچھ تھا۔ جمیل ویسے تو میری ہر بات مانتا تھا، مگر میں جب بھی اپنے لیے موبائل کا کہتی کہ مجھے موبائل لے کر دو، مجھے آپ سے اور امی ابو سے بات کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ ٹال مٹول کر دیتا۔ میں موبائل کے لیے ضد کرتی تو وہ چپ ہو جاتا، اپنا موڈ خراب کر لیتا۔ شاید وہ مجھے موبائل لے کر نہیں دینا چاہتا تھا، پھر میں بھی چپ ہو گئی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ میرے والد اکثر میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ آتے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میرا منہ بولا بھائی میرے بلانے پر ہفتے میں ایک بار ضرور آتا تھا، کبھی امی ابو کے ساتھ تو کبھی اکیلا۔ شادی کو ابھی 3 مہینے گزرے تھے کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جمیل مجھ پر شک کرنے لگا ہے۔ میری ساس کے پاس تو فون تھا، وہ روزانہ بینک سے اپنی ماں کو فون کرتے، ویسے تو وہ شام کو گھر آتے تھے، مگر جس دن میری خالہ کا بیٹا میرا منہ بولا بھائی آتا، وہ جلدی سے گھر آ جاتے۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا بھائی جاوید آیا ہوا تھا، جمیل اچانک کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ بہت غصے میں تھے، مجھ پر چلانے لگے، کہنے لگے تمہارا اس کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ خدا گواہ ہے کہ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ جمیل نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں بہت روئی، جمیل کی منتیں کیں، جمیل ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے، مگر وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس رات میں بہت روئی تھی۔ میرے والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے میری ساس کو ہر طرح سے تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر مجھ پر ایک راز کھلا جو جمیل اور میری ساس نے ہم سے چھپا رکھا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جمیل کی بڑی بہن کا کسی کے ساتھ موبائل پر چکر تھا۔ کسی وجہ سے، وہاں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے، وہ ایک دن اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ بات میرے سسرال والوں نے ہم سے چھپا کر رکھی تھی۔ جمیل اب نفسیاتی مریض ہونے لگا تھا، مجھ پر بہت نظر رکھتا، اچانک سے گھر آ جاتا، مجھے بازار لے جاتا تو بلا وجہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگتا کہ کوئی ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ میں بہت روتی، پتہ نہیں میری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میری جنت سی دنیا دوزخ بن گئی۔ میری ساس بھی مجھ پر شک کرنے لگی تھی۔ میرا بھائی میرے گھر آنا چھوڑ گیا، پھر بھی مجھے تانے دیے جاتے کہ وہ تمہارا منہ بولا بھائی نہیں بلکہ تمہارا یار تھا۔ ان کی باتیں سن کر دل کرتا کہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں سما جاؤں۔ پتہ نہیں مجھے کس بات کی سزا مل رہی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، چھوٹی عید آنے والی تھی۔ پھر ایک دن اچانک میری خالہ کا بیٹا، میرا چھوٹا بھائی، مجھے عیدی دینے گھر آیا، اور اسی دن میرے شہر والی جٹھانی آئی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس نے کیا کھیل کھیلا، میرا بھائی تو چلا گیا، مگر میرا شوہر میرا دشمن بن گیا۔ جب بہت ظلم برداشت کر لیا تو میرے منہ پر طلاق کے کاغذات پھینک کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں روتے ہوئے گھر واپس آئی۔ میرے ماں باپ نے سنا تو وہ بھی بہت روئے۔ سب کچھ اللہ پر ہم نے چھوڑ دیا۔ میں چھپ کر بہت رویا کرتی۔ 1 سال گزرا تو بابا نے کہا بیٹی اپنا گھر بسا لو۔ پھر ایک اور قیامت آن پڑی۔ میرے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی وفات پا گئے۔ میری ماں اور میں اکیلے رہ گئے تھے۔ ہم ساری رات روتے۔ میرا چھوٹا بھائی بھی بہت رویا۔ گھر کے حالات بہت خراب ہونے لگے۔ کوئی کمانے والا تو تھا نہیں۔ میرے چھوٹے بھائی نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ پھر مجھے مجبوراً پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنا پڑی۔ ایک دن میں بس کے انتظار میں کھڑی تھی کہ میری دوست نے مجھے دیکھ لیا۔
اس نے مجھے گاڑی میں بٹھا لیا، میرا حال پوچھنے لگی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی یہ کیا حال بنا رکھا ہے، تم تو شہزادی ہوا کرتی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی ساری داستان اسے سنا دی۔ اسے بھی سن کر بہت دکھ ہوا۔ پھر وہ مجھے اچانک کہنے لگی، تمہیں یاد ہے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بھائی کا رشتہ بھی تمہارے لیے لے کر آئی تھی، مگر اس وقت کسی وجہ سے تمہارے گھر والوں نے انکار کر دیا تھا۔ وہ مجھے بار بار اپنے سینے سے لگا رہی تھی، پھر کہنے لگی سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم اوپر والے پر بھروسہ رکھو۔ اور پھر سب کی رضامندی سے میری شادی شکیل کے ساتھ ہو گئی۔ شکیل سچ میں بہت اچھا شوہر ثابت ہوا، بہت پیار کرنے والا۔ مجھے اکثر کہتا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کہتے ہیں خدا کے لیے اپنی پہلے والی زندگی کو ایک حادثہ سمجھ کر بھول جاؤ۔ میری ماں اب ہمارے ساتھ رہتی ہے، میرا بھائی روزانہ مجھے ملنے آتا ہے۔ جس دن میرا بھائی مجھے ملنے نہ آئے تو میرے شوہر مجھے خود اس کے گھر لے جاتے ہیں۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا، ہم سب عمرے پر چلے گئے۔ میں آج عمرہ کر کے واپس آئی ہوں، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، بس والد کو یاد کر کے بہت روتی ہوں۔ کاش آج وہ زندہ ہوتے تو وہ بھی بہت خوش ہوتے۔ میں پیغام دینا چاہتی ہوں ان لڑکیوں کو جو حالات سے تنگ آ کر خود کو بدنصیب سمجھتی ہیں۔ کوئی بھی بدنصیب نہیں ہوتا، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔